اسلامی نقطہ نظر کے مطابق ایک چیز ہے جو منحوس ہے، ایک چیز منحوس ہے، اور وہ ہے انسان کا برا عمل۔ برا عمل بددیانتی نحوست کا باعث ہے، جھوٹ بولنا نحوست کا باعث ہے، دوسرے کا حق مارنا اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، دھوکہ دینا اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، فجر کی نماز چھوڑ دینا یہ اس دن کو منحوس بنا دیتا ہے۔ یہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے زندگی کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں، وگرنہ سفر کا مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے، منگل کا دن عام دنوں کی طرح ہے۔ بعض لوگ منگل کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں، عام دنوں کی طرح ہے۔ فجر کی نماز چھوڑ دی، فجر کے وقت سویا رہا، یہ نحوست کا باعث ہے۔ جھوٹ بول کے سودا بیچا، یہ نحوست کا باعث ہے۔ حرام کھاتا ہے، حرام کھانا اس کی زندگی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے، جھوٹ بولنا اس کی زندگی کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہیں نحوست کے اسباب۔ نحوست کے اسباب یہ ہیں، برکت کے اٹھ جانے کے اسباب انسان کے برے اعمال ہیں۔ ابھی قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، ارشاد باری تعالی ہے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ انسان کا برا عمل ہے جو اس کے لیے مصیبتوں کا باعث بنتا ہے، برا عمل۔ اسی وجہ سے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں منحوس نہیں ہیں، جو چیزیں منحوس نہیں ہیں ان سے تو دور بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں آپ دیکھیے کہ شادی ہال ویران پڑے ہیں، ایک بھی شادی نہیں، ایک بھی نکاح نہیں ہوتا۔ کیوں جی؟ سفر کا مہینہ ہے، دور بھاگتے ہیں۔ جو چیزیں منحوس نہیں ہیں ان سے دور بھاگتے ہیں، اور جو چیزیں نحوست کا سبب ہیں انہیں اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتے ہیں۔ شادی بیاہ کے اندر جب فضول خرچی ہوتی ہے، اسراف ہوتا ہے، پیسہ برباد کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے شادی میں بے برکتی کا آنا، نحوست کا آنا یہ تو طے ہے، یہ طے ہے، اس سے باز نہیں آنا، یعنی فضول خرچی سے باز نہیں آنا، روپیہ پیسہ وسائل برباد کرنے سے باز نہیں آنا، ہندوانہ رسومات کی پیروی کرنے سے باز نہیں آنا۔ ہاں، سفر میں شادی نہیں کرنی کیونکہ اس سے بے برکتی آتی ہے، کہ جو چیزیں منحوس نہیں ہیں ان سے تو دور بھاگتے ہیں، اور جو واقعی منحوس ہیں ان کو اپنے ساتھ چمٹا کے رکھتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آئے گا، فجر کی نماز قضا کرنے سے باز نہیں آئے گا، دھوکہ دینے سے باز نہیں آئے گا، دوسروں کا حق مارنے سے باز نہیں آئے گا۔ لیکن بلی گزر گئی تو نحوست کا سبب ہے، گھر میں ناخن پھینک دیے تو نحوست کا سبب ہے، گھر میں اگر کینچی کھٹکھٹا دی تو نحوست کا سبب ہے، چھت کے اوپر اگر کوا بول گیا تو اس کی وجہ سے نحوست آ گئی، نہ جانے صبح کس کا منہ دیکھ لیا تھا، سارا دن بڑا برا گزرا، یہ باتیں کرے گا۔ لیکن اس طرف نہیں جائے گا کہ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے، بددیانتی کرنے سے میری زندگی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اس طرف نہیں جائے گا۔ اور پھر عجیب و غریب خرافات، عجیب و غریب باتیں آج ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئیں، جن کی نہ کوئی بنیاد ہے، جن کی نہ کوئی حقیقت ہے، دین کے معاملے کے اندر بھی، دنیا کے معاملے کے اندر بھی۔ بہشتی دروازہ آ گیا جی، بہشتی دروازہ کسی مزار میں، کہ جو اس دروازے سے گزر جاتا ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے زندگیاں لگا دی، جانیں نشاور کر دی جنت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اور آج کے زمانے میں چرس پینے والا، بھنگ پینے والا، دھمالے ڈالنے والا،
پاکی ناپاکی سے بے خبر بس ایک جنتی بہشتی دروازے سے گزر جائے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جنت میرے لیے واجب ہو گئی. یہ حال ہے. پھر جی وہ پہلے آتے تھے شیخ احمد کے وصیت نامے کہ اگر آپ نے اس کی فوٹو کاپی کروا کے تقسیم نہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اب موبائل کے اوپر میسج آنے شروع ہو گئے کہ اتنے لوگوں کو آگے بھیجیں، اگر نہ بھیجا تو بربادی ہے اور اگر بھیج دیا تو خوشحالی کے دروازے کھل جائیں گے. اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا. انہی عجیب و غریب خرافات کے اندر یہ قوم دھسی ہوئی ہے، جن باتوں کی نہ کوئی بنیاد ہے، جن باتوں کا نہ شریعت کے اندر کوئی اس کی دلیل موجود ہے، نہ ضابطہ موجود ہے، خلاف شریعت باتیں، دین کے خلاف باتیں. اب نظر بد ایک حقیقت ہے، نظر لگنا حقیقت ہے، قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے. اور قرآن و حدیث کے اندر نظر بد کے اثرات کو ختم کرنے کا طریقہ بھی بتایا گیا. سورہ فلق پڑھے، سورہ ناس پڑھے، آیت الکرسی پڑھے. نظر بد کے آثار سے بچنے کے لیے لوگوں نے کیا کام شروع کر دیا کہ جی نئی گاڑی لی ہے تو اس گاڑی کے ساتھ بچے کی جوتی باندھ دو. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑیوں کے نیچے وہ بچے کی جوتی لٹک رہی ہے. کیوں لٹکائی ہے جی؟ نظر سے بچانے کے لیے. کالا کپڑا باندھ کے لٹکا دو، بچے کو کالا ٹیکا لگا دو. یہ خالصتاً ہندوانہ تہذیب کے اثرات ہیں. گھر کو اگر نظر بد سے بچانا ہے تو گھر کے دروازے پہ جانور کے سینگ لگا دو یا ہانڈی الٹی کر کے لگا دو. ہانڈیاں الٹی کر کے بھی دروازوں پہ چھتوں پہ لگائی جاتی ہیں. کیوں لگاتے ہیں جی؟ نظر سے بچانے کے لیے. ان چیزوں سے نظر بد کو نہیں روکا جا سکتا. نظر بد کو روکا جا سکتا ہے تو اللہ کے پاک کلام کے ذریعے روکا جا سکتا. پھر صدقہ کرنے کے اندر، صدقے کے اندر کئی طرح کی خرافات آ گئیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں صدقہ کرنے کے لیے یا کالی مرغی ہونی چاہیے یا بکرا ہونا چاہیے یا گوشت ہونا چاہیے. یہ اب ایک عقیدہ بنا لیا گیا کہ جی صدقہ کرنا ہے تو کالی مرغی ڈھونڈ کے لاؤ، کالا بکرا ڈھونڈ کے لاؤ. اگر کالا بکرا نہیں ملتا تو کسی بھی رنگ کا لے لو لیکن بکرا صدقے میں لازمی ہے. یہ غلط تصور ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بکرے، چھوٹے چھوٹے بکرے کے بچے جو خود بھی پوری طرح چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، انہیں لا کے مختلف اداروں میں صدقے کے طور پہ دے دیا جاتا ہے. اب پہلے ان کی کھال اتارو، پھر صفائی کرو، پھر پکاؤ اور اس طرح کی کئی چیزیں. گاڑی لی ہے تو گاڑی کے ٹائروں پر جانور کا خون لگانا ضروری ہے کہ جی یہ اس کا صدقہ ہے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. بات یہ ہے کہ صدقہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے سب سے پہلے، اور پھر جس کو آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے. ایک طالب علم کو ضرورت ہے گرم کپڑوں کی، کتابوں کی، کاپیوں کی. آپ نہ اسے کپڑے دیتے ہیں، نہ کاپیاں دیتے ہیں، نہ کتابیں دیتے ہیں. آپ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم بکرے کا گوشت کھاؤ، بس اس پر گزارا کرو، کاپیاں یا کتابیں یا کپڑے دینے کے لیے نہیں، ہاں گوشت کھلانے کے لیے میں حاضر ہوں. اب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جسے آپ صدقہ دے رہے ہیں اس کی ضرورت کا خیال رکھیں. ایک مریض ہے، اسے دوائیوں کی ضرورت ہے اور گوشت اسے منع ہے، آپ لے جا کر اس کو صدقے کا گوشت دے دیں. بھئی گوشت تو اس کو منع ہے، اس کو تو دوائیوں کی ضرورت ہے، دوائیاں نہیں دے رہا، گوشت دے رہا ہے. اور اب تو وہ نہر کے کنارے پہ آ کے کھڑے ہو گئے گوشت کے لفافے پکڑے ہوئے کہ جی آپ جا رہے ہیں گاڑی پہ یا موٹر سائیکل پہ، بریک لگائیں، وہاں سے گوشت کا لفافہ لیں اور نہر میں پھینک دیں یا ہوا میں اچھال دیں. اب یہ صدقہ ہو گیا. یہ اسلامی صدقہ نہیں ہے.
یہ ہندوانہ صدقہ ہے. صدقے کے یہ طریقے یہ ہندو طور طریقے ہیں، یہ اسلامی طور طریقے نہیں ہیں. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ حلال پیسوں سے، سب سے پہلے پیسے تو حلال ہونے چاہیے، حلال پیسوں سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ضرورت مند کو وہ چیز پیش کی جائے جو اس کی ضرورت کے مطابق ہو، جو اسے چاہیے وہ اسے پیش کرنا، یہ صدقے کا بہترین طریقہ ہے.